وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی ما سلککم فی سقر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، پھر اس عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، جہنمیوں کی کہانی، اور اس کی یہ تیسری قسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان جہنمیوں کا ذکر کیا جو سقر میں پہنچیں گے، جو جہنم کی ایک وادی ہے۔ اس میں پہنچنے والے عام کیس سے پہلے ہم ایک خاص کیس کو دیکھ رہے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سقر میں پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا سأصلہ سقر، میں اس کو عنقریب سقر میں پہنچاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ ہم نے دیکھا وہ شخص ہے ولید ابن مغیرہ۔ کیا جرم ہے اس کا؟ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جو مال کی صورت میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو بیٹے دیے تھے، انسانی وسائل دیے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اس کو نعمتیں دی تھیں، اس کو اس نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ ان میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی طاقت دی تھی، اس کو بھی اس نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ لہٰذا کفاران قریش ولید بن مغیرہ کے گھر پر مشورہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کو کس طرح روکا جائے۔ کسی نے کہا شاعر کہیں گے، ولید ابن مغیرہ نے رد کر دیا دلیل کے ساتھ میں کہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ پھر کسی نے کہا مجنون کہیں گے، کہا کہ مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجنون کی جو شباہت ہے، اس شباہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ملتی نہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتداً اللہ کے نبی کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اور اللہ نے حکم دیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی گندگی سے آپ دور رہیے، اور ظاہری گندگیاں بھی اور شرک کی گندگیاں بھی، اس سے آپ دور رہیے۔ جبکہ مجنون انسان گندگیوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات تمہاری میچ نہیں کرے گی، میل نہیں کھائے گی۔ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ لوگ مجنون کہتے ہیں، مجنون کسی کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ تو گویا کہ لوگ تمہیں قائد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیڈر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تمہارا امیج، تمہارا اثر عوام کی نگاہ میں گر جائے گا اس جھوٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا جو ہے وہ آسمان پر تھوکا ہوا منہ پر گرے گا۔ اس نے رد کر دیا کہ ہم مجنون نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال سارے یہ لیڈر جب تھک گئے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، تو کہا اب تم ہی بتاؤ، یعنی کسی کے پاس اب کوئی علاج باقی نہیں بچا۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کاوش کو، اس کوشش کو جو وہ اسلام کے خلاف کر رہا ہے، قرآن میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ انہو فکر، وہ گہری سوچ میں ڈوبا، اور فکر کے اوپر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہو فکر، تشدید آئی یعنی گہری سوچ میں ڈوبا، گہرے چنتن میں وہ ڈوب گیا۔ سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا دور کی کوڑی لاتا ہے، لہٰذا وہ گہری سوچ کے اندر ڈوبا۔ انہو فکر وقدر، اور اس کے بعد گہری سوچ میں ڈوب کر اس نے ایک نتیجہ نکالا، ایک جواب تلاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ویلیویشن کو، اس نتیجہ نکالنے کو، اس قدر کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاک ہو جائیے، اس نے کیسا نتیجہ نکالا؟ نتیجہ نکال سکتا ہے وہی انسان جس کو اللہ نے نتیجہ نکالنے کی استعداد دی ہو، غیر معمولی صلاحیت دی ہو۔ گویا کہ یہ دماغی اور ذہنی صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا نتیجہ نکالا۔
सुम्मा कुतिला कैफा कद्दरा, फिर ये हलाक हो जाए, इसने कैसा नतीजा निकाला। लिहाजा सुम्मा नजरा, उसके बाद अब उसने नजर उठाई, देखा। सुम्मा आबसा व बसरा, तेवरी चढ़ाई। तेवरी ये पेशानी को कहते हैं। जब इंसान सोच के अंदर होता है गहरी, तो उसके गेस्चर्स जो है वो उसके चेहरे के ऊपर, उसके जो आसार नुमाया होते हैं, उसकी आबरुओं पर, उसकी पेशानी के ऊपर, इसको अदब में कहते हैं तजसीम। ये एक लफ्जी तस्वीर है सोचने के अमल की, जिसको कुरान मजीद ने चंद लफ्ज़ों के अंदर बयान किया। और कुरान ने उस ज़माने के एक से बढ़कर एक फुसहा, यानी जिन्हें अपने गुफ्तगू के ऊपर नाज था, उनके अंदर एक से बढ़कर एक फसीहुल लिसान खतीब थे, शौरा थे। कुरान ने उनको चैलेंज किया था कि इसकी तरह से तुम एक आयत बना लाओ। इसको अदब में कहते तजसीम, कि उस सोचने के अमल की लफ्जी तस्वीर को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने प्यारे असलूब के अंदर यहाँ पर जमा किया। लिहाजा जो है वो उसने जो है वो तेवरी चढ़ाई, मुंह बसोरा, उसके बाद सुम्मस्तकबरा व अदबरा, उसने घमंड किया, पीछे हटा, और उसके बाद में कहा सुम्मा काल इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर, इन हाजा इल्ला कौलुल बशर। ये कुछ नहीं है, एक कदीमी पुराना जादू है जो चला आया है। ये कुछ नहीं है, ये एक इंसानी कलाम है। यानी उसने ये नतीजा निकाला कि ये क्या है, एक जादू है, और आम जादू नहीं, बहुत कदीमी पुराना जादू है। यानी अगर कोई इस जादू को जांच पड़ताल करना चाहे, तो जाहिर सी बात है कि उसी टक्कर का जादूगर चाहिए। किसी डॉक्टर के फन को, कमाल को देखना हो, तो उसके पाए का, उसके बराबर का डॉक्टर चाहिए, तो उसके फन को पहचान सकेगा। लिहाजा इस जादू के जानने वाले अब खाल खाल हैं, बहुत थोड़े हैं। लिहाजा अगर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए किसी को लाना चाहोगे, तो इसके जानने वाले बहुत थोड़े हैं। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न कोई टेस्ट ले पाएगा, न साबित कर पाएगा जो हम ये इल्जाम लगा रहे हैं। कुतिला कैफा कद्दरा, सुम्मा कुतिला कैफा कद्दरा, कैसा इसने नतीजा निकाला। इस जादू का असर क्या होता है? इस जादू का असर यह होता है कि इसके जरिए से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, खानदानों में दरार पड़ जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान तनाजा खड़ा हो जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो, अकील हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, दोनों भाई भाई एक दूसरे से अलग हो गए, दुश्मन हो गए। देख लो अबू कहाफा को वालिद हैं, देख लो अबू बकर सिद्दीक को रजी अल्लाह अन्हु, बाप बेटे एक दूसरे के दीन से, तरीके से, मजहब से अलग हो गए। ये दराड़े कुंबे और कबीले के दरमियान पैदा करने वाला सहर और जादू है। लिहाजा हाजी जो आए हैं, अब सारे के सारे मिलकर सिर्फ इसी एक बात को दोहराएंगे कि ये कदीमी जादू है, और नंबर 2 ये इंसानी कलाम है। ये जो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास फरिश्ता आता है, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, जो वो कहा करता था कि ये कहते हैं कि मेरे पास कोई फरिश्ता आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंसानी कलाम है। तो इसका जो इंप्रेशन कायम होगा, उस इंप्रेशन को जायल करने के लिए उसने ये कहा कि इसी को हज के मौसम के अंदर लोगों के दरमियान आम करो। अगर तुम्हें भी अपने कबीलों के अंदर दरार डालनी है, भाई को भाई का दुश्मन बनाना है, खानदानों के अंदर जो है वो फूट पैदा करनी है, तो ऐसी सूरत में शौक से जाकर कलाम सुनो। कौन सुनेगा? कौन खानदानों में दरार डालना पसंद करेगा? और लोगों की अक्सरियत तो ऐसी होती है कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाती भी है और उसको यकीन भी कर लेती है। लिहाजा जो है वो इसी एक बात को दोहराओ, तीसरी बात नहीं कहना। और जाहिर सी बात है, दुनिया में हम जानते हैं कि एक झूठ को इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, इतना दोहराओ कि लोग उसको सच समझने लगते हैं। लिहाजा जो है वो यहाँ पर कहा कि बस इसी बात को दोहराना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, स उसलिही सकर, मैं अनकरीब इसको सकर में पहुँचाऊँगा। ये कौन है? वलीद इब्न मुगीरा है। क्यों पहुँचाऊँगा? इसने अल्लाह की दी हुई नेमत माल को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया।
खालिद बिन वलीद बेटे थे, ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए हैं। खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और उन्होंने जो जंगी हिकमत अमली इख्तियार की उसके नतीजे में 70 सहाबा शहीद हुए। बेटों की ताकत को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसालहत, गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो की बात हुई, मगर इस दावत को रोक दो, कुछ लो और कुछ दो, तो ये कुफाराने कुरैश अबू तालिब के पास गए। अल्लाह के नबी को बनु हाशिम की हिमायत हासिल थी और अबू तालिब के सामने पेशकश की, ये सेटलमेंट रखा कि आप एक काम कीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कीजिए और इसके बदले में हम तुम्हें अरब का एक सबसे बांका जवान देंगे जो टैलेंट से भरपूर है, और वो है अम्मारा इब्ने वलीद, वलीद इब्ने मुगीरा का बेटा। यानी वो अपना बेटा देने को भी अल्लाह के नबी के एवज में तैयार हो गया। लिहाजा जो है वो आप देखें, उसने बेटों की ताकत को भी वह बनीना शुहुदा इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के खिलाफ, और जो दिमाग अल्लाह ने दिया था उसको भी इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो भी हमने देखा। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया सउस्लिही सकर, मैं अनकरीब इसको सकर में पहुंचाऊंगा, जहन्नम की उस वादी में जो ला तुबकी वला तजर, जो ना कुछ बाकी रखती है और ना ही खत्म होने देती है। ला यमूतु फीहा वला यहया, जो खाल को जलाएगी, गोश्त को जलाएगी, हड्डियों को ईजा पहुंचाएगी, गूदे गूदे रेशे रेशे को इंसान को तकलीफ होगी इस जहन्नम की वादी के अंदर, जिसको सकर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर बड़े मुजरिमीन को पहुंचाएगा। उसकी ये दलील है वलीद इब्ने मुगीरा। ये हो गया स्पेशल केस। अब आइए आम केस। उमूमी तौर पर जो लोग जाएंगे, जन्नती उनसे पूछते हैं फी जन्नातिन यतसालून, जन्नती जन्नत में रहते हुए इनसे सवाल पूछते हैं मा सलककुम फी सकर, तुम इस सकर में क्यों आए। अब ये जवाब दे रहे हैं। ये सकर में आने वाले आम केस, मगर जुर्म बराबर का है। जेल के अंदर एक ही बाराक के अंदर मर्डर करने वाला भी पहुंचा, डकैती करने वाला भी पहुंचा, सारे एक बाराक में जमा हो गए। जुर्म अलग अलग है मगर जुर्म की गंभीरता यकसां सी है, लिहाजा एक ही जगह पे पहुंच गए। लिहाजा जो है वो ये जो आम लोग हैं, स्पेशल केस और ये यहाँ पर आम केस, जनरल केस में, ये अब जवाब देंगे कि हम इस सकर के अंदर क्यों आए, उसकी वो वजह बताएंगे। वजह नंबर 1, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। ये है इस जहन्नम में जाने वालों ने जो पहली वजह बताई इस सकर में आने की, जहां पर वलीद इब्ने मुगीरा पहुंचा है, इतना बड़ा मुजरिम, ये उसके साथी बनकर सकर में पहुंचेंगे। वजह नंबर 1, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जराइम को जब गिनाया है तो उन जुर्म में सबसे जो बड़ा जुर्म है उसको नंबर 1 पर लाए। ये तरतीब है, इसलिए कि यहां पर जो सीक्वेंस अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, ये सीक्वेंस जो है वो ये तरतीब पुर अज हिकमत है। जो बड़ा जुर्म है तरतीब में वो नंबर 1 के ऊपर है। जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, उन्हीं अज्जा का परेशान होना। जो सबसे बड़ा जुर्म है जराइम में, उसको नंबर 1 के ऊपर अल्लाह ने रखा। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। अब आप देखें, आप किसी काफिर, किसी मुशरिक को जो अल्लाह को नहीं मानता, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को, किसी मुशरिक को जो आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आप डायरेक्ट कहते कि आप नमाज पढ़ो? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं है। आप जब किसी को नमाज के लिए बुलाते हैं कि नमाज पढ़ लें, किसको कहते हैं? एक मुसलमान को, एक कलमा गो को। यानी इससे यह साबित हुआ कि इस जहन्नम में, इस सकर में पहुंचने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपना पहला जुर्म यह बताया लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसका मतलब यह है, दलील इस बात की यह है कि ये लोग कलमा गो हैं मगर बेनमाजी थे।
بعض تو مسلمانوں میں ایسے جو جمعہ پڑھتے ہیں، بعض 360 یعنی کہ عیدین کی نمازیں صرف پڑھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو کھاٹ کی نماز کہتے ہیں، یعنی یہ فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا جرم ان کا بتایا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر روانہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو جو مسلمان نہیں ہیں، تو تم سب سے پہلے جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرو گے تو سب سے پہلے کیا پیش کرو گے؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے پہلے ان کے سامنے جس بات کی دعوت کو رکھوں گا وہ ہے توحید، کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں تو اس کے بعد میں ان کو کہوں گا کہ وہ نماز کو ادا کریں، دن اور رات میں 5 وقت نماز کو ادا کریں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے۔ اس کے بعد انہیں میں زکوٰۃ کی تعلیم دوں گا، اس کے بعد انہیں رمضان کے روزوں کا، اور پھر اس کے بعد حج کے متعلق۔ معلوم یہ ہوا کہ ترتیب کے اندر جب کوئی شخص آج کلمہ پڑھتا ہے تو اب اس کو روزے بھی اس کے اوپر فرض ہو گئے، مگر کل سے رکھے گا روزے؟ نہیں، اس کو رمضان کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ آج مسلمان ہوا، زکوٰۃ فوراً آج دے گا؟ نہیں، بلکہ اپنی آمدنی کے اوپر، اپنی پیداوار کے اوپر ایک مدت گزرنے کا اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ حج کرنا ہے اس کو اس موسم کا انتظار کرنا پڑے گا، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ بھی صاحب استعداد ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور پوری زندگی میں صرف ایک بار حج اس کے اوپر فرض ہے۔ مگر کلمہ پڑھتے ہی جو اسلام کی بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد، اس کا فاؤنڈیشن، اس کی نیو، اس کا آدھار 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کوئی چیز اپنے بنیاد کے بغیر ٹھہر نہیں سکتی۔ درخت کی بنیاد اس کی جڑیں ہیں، عمارت کی بنیاد اس کا فاؤنڈیشن ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد کے اندر کلمہ طیبہ کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز۔ حج پوری زندگی میں ایک بار انتظار کرنا ہے، اور زکوٰۃ مدت کا انتظار کرنا ہے، مگر جیسے ہی کلمہ ادا کیا ویسے ہی دن اور رات کے اوقات میں اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اس نماز کے متعلق بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو لے کر ایسی باتیں بھی بیان فرمائیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا جب تذکرہ کیا تو نماز کو جوڑ کر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کا بھی ذکر کیا۔ صرف بے نمازی نہیں بلکہ جو نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ یہ تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں، اور یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ہم نے قائم نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، جہنم کی یہ وادی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی اختیار کرتے ہیں۔ ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر غائب ہے، قضا ہے۔ فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء غائب ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ نماز میں ہر نوع کی سستی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اس کے اوقات کے اوپر فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مومنوں کے اوپر اس کے وقت کے اوپر فرض کیا ہے۔ نماز اوقات کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ 5 وقت کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو جو اس کا پابند کیا وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویل سنائی نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے، اور یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لہٰذا
نماز کے متعلق قرآن مجید نے جو انذار کیا، جو وعیدیں بیان کی بے نمازیوں کے لیے، اس میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوهُ، ڈرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَاقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوهُ وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بے نمازی ہو کر مشرک مت ہو جاؤ۔ یہ عنوان نہیں ہے ہمارا، یہ سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا کہ کس طریقے سے ایک بے نمازی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم کرو اور بے نمازی بن کر مشرک نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں۔ آخرت میں راشن کارڈ نہیں چلے گا، آخرت میں آدھار کارڈ نہیں چلے گا، آخرت کے اندر الیکشن کارڈ نہیں چلے گا۔ ان کارڈز کی بنیاد کے اوپر دنیا میں انسان کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، مگر آخرت میں جو چیز انسان کو مسلمان کے زمرے میں داخل کرے گی وہ نماز ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے مشرک مت ہو جاؤ بے نمازی ہو کر۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے اس کے پاس۔ جو نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، عمر ابن الخطاب ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کے گروہ میں رکھے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو دھڑے ہو جائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سب سے پہلے وہ جو اللہ کے مجرمین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، اور دوسرے وہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تم یہاں نہیں کھڑے رہنا چاہتے، مشرکوں اور کافروں میں نہیں ٹھہرنا چاہتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ لہٰذا جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول، قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ اب آئیے ائمہ کرام کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہے اس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے۔ آج آپ سوچئے اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہندوستان کے اندر اگر لاگو ہوتا، ایسا ہم کر سکتے، تو سچر کمیٹی کی رپورٹ فیل ہو جاتی۔ کتنے لوگ آج جیل خانوں کے اندر مسلمان بند پڑے رہتے بے نمازی ہونے کی وجہ سے۔ اندازہ کیجئے آپ، اس کو قید خانے میں بند کر دو، اور جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، سچی توبہ نہ کرے کہ اب جیل سے چھوٹنے کے بعد، بیل ملنے کے بعد، جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، اسی شرط کے اوپر، اسی ضمانت کے اوپر اس کو جیل سے رہائی ملے گی، ورنہ رہائی نہیں ملے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا واجب القتل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ کو چاہیے کہ وہ نماز کے تارک کو قتل کر دے۔ لہذا یہ ہے ائمہ کرام کے فتاویٰ بے نمازی کے بارے میں۔ اللہ کے نیک بندوں کے اندر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین کے اندر کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا تارک ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین میں کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھیں جو نماز کا چھوڑنے والا ہے، اور اس کے جنازے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرے، چاہے جہاں لے جا کر دفن کریں۔ کتنا گمبھیر جرم ہے یہ نماز کا نہ پڑھنا۔ لہذا
یہ سقر میں پہنچنے والوں کو اگر یہ سزا مل جائے کہ ان کے رووے رووے کو جلایا جائے، تو یہ تمام فتاوی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے تمام اقوال کو سامنے رکھیں تو اس کی گمبھیرتا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پہلا جو جرم بتایا وہ یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ بے نمازی تھے۔ لہذا نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں۔ بیماری ایسی ہے کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹ جائیں۔ آپ لیٹ کر بھی اپنے بدن کو جنبش نہیں دے سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے انسان نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی شدید بخار کے اندر مبتلا ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی، اور آپ کے آخری کلمات کو سننے کے لیے جب کان لگایا گیا کہ اللہ کے نبی کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں اپنی امت کو آخری وقت میں، تو کانوں میں جو آواز پڑی وہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز اور عورتوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نماز کے متعلق آخری وقت تک اس امت کو نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ماں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نماز کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان، اسلام اور نمازی ہونے کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اسلام پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔